ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن مجید ہمیں یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو اور اپنے خانوادے کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آئیے اسی آیت پر پھر روشنی ڈالنے کے لیے ہم قبلہ کی خدمت میں اپنا سوال لے کے چلتے ہیں۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارا سوال تھا کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کا اہل خانہ پر اثر پڑتا ہے، اس پہ گفتگو چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اپنے نفس کو اور اپنے خانوادے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ ایک اور آیت اسی پارے میں پائی جاتی ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے ازواج میں سے اور ہماری اولاد میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے خود دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی واقعی چونکانے والی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے واقعی؟ جی، یا اگر ازواج کو اور عام معنی ملے تو شوہر بھی بیوی کا دشمن ہو سکتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ والدین کی دشمن ہو سکتی ہے۔ اس کا یہاں ذکر واقعی چونک جاتا ہے انسان کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہ کس قسم کی دشمنی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مثال کے طور پر کوئی چھرا لے کے قتل کرنا چاہ رہا ہے، اس قسم کی دشمنی کی بات ہو رہی ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو کوئی چونکانے والی بات نہیں ہے، ایسی دشمنی تو آشکار دشمنی ہے۔ یہاں پر کسی اور قسم کی دشمنی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر اس دشمنی کی بات ہو رہی ہے جو پھر قیامت کے دن سمجھ میں آتی ہے، جس دن جب تغابن جو ہے، غبن جو ہے تغابن میں بدل جاتا ہے اس دن۔ یعنی اس حقیقت کی طرف اس آیت شریفہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے پر ایسا دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کو بندگی کے راستے سے جو ہے ہٹا دیتے ہیں۔ بہت دور ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمیں ایسے ملے گا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاک روزی روٹی کمائے، لیکن اس کی زوجہ جو ہے اس پر دباؤ ڈالتی ہے، کہتی ہے نہیں ہمارے پاس یہ کیوں نہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، دیکھیے اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، آپ نے تو کہا تھا۔ اور اتنا اس پر دباؤ ڈالتی ہے کہ پھر آخر وہ اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور اس کی روزی میں نجس اور ناپاک چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یا دوسری طرح سے کوئی خاتون ہے مثال کے طور پر، وہ چاہتی ہے صدقہ دے، اس کے پاس کوئی رقم اس نے بچا کے رکھی ہے، لیکن شوہر منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کیا ضرورت ہے۔ رشتہ داروں میں وہی کئی بار ہوتا ہے کہ کئی ضرورت مند ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ بچے منع کر دیتے ہیں والدین کو کہ ابا اگر آپ یہ انہیں دے دیں گے تو جو میرے لیے فلاں چیز خریدنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوگا۔ اور اس طرح سے بندگی سے دور کرتے ہیں، اچھائیوں سے دور کرتے ہیں، خدا نخواستہ برائیوں کی طرف بھی ڈھکیلتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو بعد میں، یہ دشمنی ایسی ہے جو بعد میں پتہ چلتی ہے۔ اسی آیت میں جو ہے اس دشمنی سے مقابلے کا بھی ذکر ہو گیا ہے، اور یہ اسی پہلی آیت جو سورہ تحریم کی 6 آیت جس میں کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جو ہے بچاؤ جہنم کی آگ سے، اسی سے میل کھاتے ہوئے اس آیت میں اس قسم کی دشمنی سے مقابلے کا طریقہ بھی ذکر ہو گیا ہے۔ اور وہ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان سے مقابلہ کرو، ان کو دور نکالو، گھر سے نکالو یا خود گھر چھوڑ دو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے اس عمل سے بچ کے رہو اور انہیں معاف کر دو، اس امید کے ساتھ کہ تم اور یہ گھر والے سب جو ہیں وہ فلاح اور بہتری کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ تو دیکھیں، اس جب ایک الگ قسم کی دشمنی کا بھی ذکر ہے تو اس سے مقابلے کرنے کا بھی جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو اور ان کے جو غلط قسم کے مطالبات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور اس نیک اخلاق اور نیک عمل سے جو ہے تم سب کا فائدہ ہوگا۔ قبلہ، جیسا کہ ابتدائی گفتگو میں آپ نے بیان کیا تھا کہ ہماری گفتگو کے 2 پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک سماجی اور اجتماعی پہلو ہے۔ تو انفرادی تقریباً گفتگو ہماری تمام ہو چکی ہے، اب ہم چلتے ہیں اجتماعی اور سماجی پہلو کی طرف، اور سب سے پہلا سوال یہاں پہ ہے کہ اسلام کے کس بلند مقصد کا اس سورے میں ذکر ہوا ہے؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے کہ مقصد کا ذکر ہو، مقاصد کے بارے میں ایک کلی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ کہ دیکھیں مقاصد جو ہیں 2 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ مقصد اور مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو دور کے ہیں، لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں،
اور کچھ ہوتے ہیں کہ انہی دور کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ شارٹ ٹرم گول یا نزدیک کے مقاصد اپنے لیے معین کرتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے اعلیٰ مقاصد کی، اونچے مقاصد کی، دور کے مقاصد کی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں سورہ صف کی 9ویں آیت میں خداوند متعال نے یہ خطاب کیا ہے، خطاب فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی خداوند متعال وہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس مقصد کے ساتھ، اور بات ہماری اسی نقطے کے بارے میں ہے کہ اسلام کے اعلیٰ مقاصد میں سے ایک مقصد یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اس مقصد کے لیے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ دین جو ہے تمام دوسرے مکاتب فکری، تمام دوسرے آئیڈیالوجیز، تمام دوسرے ادیان اور مذاہب کے اوپر برتری حاصل کرے، برتری حاصل کرے۔ اس مقصد کا یہاں پر اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر برتری کی بات کر رہے ہیں اور غلبے کی بات کر رہے ہیں دوسرے مکاتب اور ادیان پر، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مراد یہاں پر کس قسم کی برتری اور غلبہ ہے۔ کیا مثال کے طور پر اسلحے کے زور پر ہے، طاقت کے زور پر ہے، بازو کی طاقت کے زور پر کہ دوسرے سب کو کچل دے گا اسلام اور اس طرح سے اسلام کی برتری حاصل ہوگی؟ شاید ایسا مراد نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی برتری جو ہے وہ اسلام کی برتری نہیں ہے۔ اس قسم کی برتری جو ہے وہ زور کی برتری ہے، اسلحے کی برتری ہے، ظلم کی برتری ہے، گویا دین کی برتری دین کی برتری نہیں ہے۔ اسلام جس کا خود معنی ہے تسلیم ہو جانا، اسلام جس کے نام میں ہی یہ پہلو چھپا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی رغبت سے، اپنی سوچ، اپنی فہم سے، اپنے ارادے سے اس دین کو قبول کریں گے، اس کی برتری بھی ایسی ہی ہونی چاہیے ہے کہ وہ برتری لوگوں کے ارادے، محبت اور استقبال سے حاصل ہو۔ تو جس اعلیٰ مقصد کا ذکر ہوا ہے اس بارے میں اور اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی تھی، وہ ایسی برتری ہے اسلام کی جس میں دنیا کے، اگر میں نہ کہہ سکوں تمام انسان، لیکن ایک اکثریت، بڑی اکثریت جو ہے اپنے عشق اور ارادے سے اس کو قبول کرے گی۔ اب یہاں پہ جیسا کہ آپ نے بلند مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اسی کے بعد یہاں پروردگار عالم اشارہ فرما رہا ہے کہ اس بلند مقصد کے راستے میں کچھ بیرونی رکاوٹیں ہیں۔ وہ بیرونی رکاوٹیں کیا ہیں؟ جی دیکھیے، اسی آیت کے آخر میں آیا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ اشارہ ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے، یعنی اسلام کی یہ برتری اور اس کا غلبہ جو ہے اگرچہ یہ مشرکین کے لیے ناگوار گزرے، پھر بھی خدا جو ہے اپنے دین کو اس مقصد اور برتری تک آخرکار پہنچائے گا۔ یعنی اشارہ ہے اس آیت میں کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ رکاوٹیں موجود ہیں۔ رکاوٹیں بھی دو قسم کی ہیں، وہ رکاوٹیں جو خود مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اندرونی رکاوٹیں، مسلمانوں کی سستی، مسلمانوں کی نادانی، مسلمانوں کی دنیا طلبی اور دنیا پرستی، یہ سب ہے ایک لمبی فہرست ہے اندرونی رکاوٹوں کی۔ لیکن یہاں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے بیرونی رکاوٹ۔ وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں موجود رہیں گی، ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی، جو اس مقصد تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ کا کام انجام دیں گی۔ تو اس کا پہ یہاں پر ذکر آیا ہے، یہ اہم ایک پہلو ہے۔ تو جب یہ رکاوٹیں ہیں اور بیرونی رکاوٹیں ہیں تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ کس طرح سے ہم ان کے ساتھ پیش آئیں کہ یہ رکاوٹیں جو ہیں ہمارے اس بلند مقصد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ خود نہ بن سکیں؟ دیکھیے، یہ جو جہاں تک رہی اندرونی رکاوٹیں، اس کی تو گفتگو علیحدہ طور پر ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر کیونکہ بات آئی ہے بیرونی رکاوٹ کی، تو میں یہ عرض کرتا چلوں مقدمے کے طور پر کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، اسلام جو ہے اپنے ان اعلیٰ مقاصد کے تناظر میں جس کا ذکر ہوا ہے کہ تمام مکاتب پر، تمام ادیان پر جو ہے اس کو برتری حاصل ہونی ہے، اور وہ بھی ایسی برتری کہ جو لوگ اپنے شوق اور محبت سے اس کو استقبال کریں گے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے دنیا بھر میں ایک ماحول فراہم ہوگا۔ یہ جب اس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ اسلام جو ہے خدا کی
اہم ترین تحفوں میں سے ہے اور نعمتوں میں سے ہے جو انسانیت کے لیے عطا کیا گیا ہے. یعنی اسلام جو ہے مسلمانوں کی میراث نہیں ہے صرف، یا مسلمانوں کی گھر کی کھیتی صرف نہیں ہے کہ وہ کہیں بھئی ہم سے مطلب ہے اس کا اور ہمارے لیے نہیں. اسلام ایک امانت ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے، اس امانت سے وہ خود اپنی نجات اور اپنی فلاح تک پہنچے اور پوری انسانیت کو جو ہے نجات دینے کا زمینہ اور سامان فراہم کریں. اس مقدمے کے ساتھ ہم پلٹیں اس سوال کی طرف کہ جس میں آپ نے پوچھا کہ اس بیرونی رکاوٹ سے مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. یعنی ایک طرح سے آپ کا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہے جو اسلام کی برتری میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ ایک نازک سوال ہے، اور اس میں اگر اس سوال کو صحیح سے سمجھنے میں اور اس کے جواب کو سمجھنے میں ہم چوکے تو ہم سے بہت بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں جو اتنی قیمتی امانت دی گئی ہے اس کے بارے میں ہم سے بہت سخت سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اس امانت کو تم نے کیوں گنوایا، کیوں اس کو جو ہے اس امانت میں خیانت کی تم نے. پتہ چلے گا کہ اس کی خیانت کی جڑ جو ہے شاید یہیں پر ناسمجھی اور نافہمی میں ہو. تو یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے عمار صاحب کہ دیکھیے، جو غیر مسلمان ہیں دنیا میں، اور ہم اس ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا فخر ہے کہ ہم ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر الگ الگ جو ہے ادیان اور مذاہب کے لوگ جو ہیں زندگی گزارتے ہیں. جو غیر مسلمان حضرات ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں اسلام کی نگاہ میں، اور حقیقت بھی یہی ہے. ایک تعداد ہے جو خدا کی دشمنی میں مبتلا ہے، اور خدا کا دشمن جو ہے وہ انسان کا بھی دشمن ہوتا ہے، تو انسانیت کی دشمنی میں بھی مبتلا ہے. اور مسلمانوں سے جب وہ دشمنی کرتے نظر آتے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ انسانیت کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں. تو وہ سب سے دشمنی کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے کرنا ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایک عام سی بات ہے، اور اگر انہیں دیکھتا ہے مسلمان اور ان کے مفاد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تو مسلمانوں سے ایک خاص قسم کی دشمنی کرتے. تو یہ ایک قسم کے غیر مسلمان ہیں. لیکن عمار صاحب ان کی تعداد بہت کم ہے دنیا میں، بہت کم ہے دنیا میں. بلکہ میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ممکن ہے آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسے غیر مسلمانوں میں سے ایک فرد کو بھی آج تک دیکھا نہ ہو اپنی آنکھوں سے. اگرچہ یہ ہیں، یہ موجود ہیں اور ہمیشہ ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن شاید آپ کی ان سے روبرو آج تک ملاقات نہ ہوئی ہو. اس کے علاوہ غیر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو غیر مسلمان ہیں، لیکن ان کے غیر مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچا، یا اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ ان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے. ممکن ہے ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کی ہو، یعنی مسلمانوں سے برا سلوک کیا ہو، بری طرح پیش آئے مسلمانوں سے، لیکن ان کی دشمنی کی وجہ بھی خدا سے دشمنی، انسانیت سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ ان کی نادانی ہے، یا ان تک جو ہے غلط کوئی پیغام پہنچانا ہے، یا ان کے جذبات سے کھیلنا ہے جو اس پہلے گروپ والے غیر مسلمانوں نے ان کے ساتھ انجام دیا ہے. تو یہ دو گروپ موجود ہیں دنیا میں. پہلے والے بہت ہی کم ہیں لیکن بہت ہی خطرناک اور بہت ہی اثر گزار اور اثر انداز. دوسرے والے جو ہیں ان کی تعداد جو ہے بہت بڑی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی بہت بڑی تعداد جو ہے موجود ہے. تو قرآن مجید جو ہے اسی پارے میں جو ہے ہمیں ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے کہ ہم ان دو الگ الگ قسم کے غیر مسلمانوں سے کیا برتاؤ رکھیں. پہلے والا جو گروپ ہے جو بہت چھوٹا ہے لیکن بہت ہی خطرناک، انسانیت کا دشمن ہے، خدا کا دشمن، انسانیت کا دشمن ہے، اس کے سلسلے میں اس بارے میں قرآن میں جو سب سے بنیادی ہدایت موجود ہے وہ یہ ہے ان سے براءت حاصل کرنا. ان سے براءت حاصل کرنے کا سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان سے دوری حاصل کرنا، دوری اختیار کرنا، ان سے دوستی نہ کرنا، ان کے جو پست منصوبے اور پلان ہیں اس میں کوئی حصہ اور کردار ادا نہیں کرنا، یہ جو مظالم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی ان کی مدد نہ کرنا. اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تو کرنا ہی ہے. تو یہ سب سے اہم نقطہ ہے ان سے ڈیل کرنے کے سلسلے میں، براءت، دوری اختیار کرنا.
اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، اپنے آپ کو پاک، اپنے دلوں کو، اپنے محبتوں کو جو ہے ان سے دور رکھنا، اپنے دماغ کے اندر ان کے اثرات کو جو ہے کم سے کم رکھنا، اور کسی بھی قسم کی ان کی اطاعت یا ان کی دوستی یا پیروی کو قبول نہ کرنا۔ تو یہ تو رہا پہلا گروہ۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اسی پارے میں سورہ ممتحنہ کی آیت میں جو ہے یہاں پر ذکر آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ بہت ہی صراحت سے جو ہے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، میرے دشمن کو، خداوند متعال فرما رہا ہے، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت رکھو۔ تو یہ ان سے ڈیل کرنے کے سلسلے میں اب اسی پارے میں، بلکہ اسی سورے میں، سورہ ممتحنہ کی 8ویں اور 9ویں آیت میں اگر ہم جاتے ہیں تو جو دوسرا گروپ ہے غیر مسلمانوں کا، جس کی تعداد کثیر ہے، یعنی تقریباً سبھی کے سب یہی ہیں غیر مسلمان، ان کے سلسلے میں بھی یہاں پر ہدایت پائی جاتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے، کیونکہ ابھی اسی سورے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ ان کو دوست مت رکھو، ان سے دوستی نہ کرو، برات نہ کرو، تو فوراً آ کے یہ بھی اسی سورے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے دشمن ہیں اور تم سے دشمنی کرتے ہیں، تمہارے دین کی وجہ سے تم سے دشمنی کرتے ہیں، نہ نادانی کی وجہ سے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے تم سے دشمنی ہی نہیں کی ہے کسی قسم کی، ٹھیک، یا جنہوں نے دشمنی کی ہے لیکن اس سوچ سمجھ کے نہیں کی ہے کہ میں دشمنی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ خدا کے پیروکار ہیں، یا دشمنی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کل انسانیت کے کام نہ آ سکے، اس طرح سے نہیں کیے، بلکہ کسی غلط فہمی کے تحت جو ہے تم سے دشمنی کی ہے۔ خداوند متعال جو ہے سورہ ممتحنہ کی 8ویں اور 9ویں آیت میں فرماتا ہے، ہدایت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نیکی سے پیش آؤ اور عدل و انصاف سے پیش آؤ، نیکی اور عدل و انصاف، بلکہ بڑھ کے یہیں پر جو ہے خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، یعنی خدا محبت کرتا ہے ان سے جو عدل اور انصاف سے ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی اس حد تک جو ہے اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو رہنمائی جو ہے ایک دم ہمارے لیے کلیئر ہے، پہلے گروپ کے ساتھ جو انسانیت کے دشمن ہیں، ہمیں جو ہے کم سے کم جو ہے ان سے جو ہے برات حاصل کرنا، دوری اختیار کرنا ہے۔ دوسرے گروپ جو اکثریت ہے اور ہمارے ارد گرد اطراف جو ہے تقریباً سب یہی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نیکی کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا۔ اور نیکی کا حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں، ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں مسلمین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں اپنے دشمن، ہم کو کبھی کبھی اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ دشمن کوئی اور ہے، ان کو صحیح دشمن پہچانوانا وغیرہ، یہ بھی سب نیکی کی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہی سب نیکیاں کی جا سکیں کہ ان کے اذہان کو منور کیا جائے اور ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ دور کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس قرآن مجید کے اس 28ویں پارے میں مختلف پیغام موجود ہیں، کچھ جو ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ جو ہماری سماجی زندگی سے، لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، چاہے پرسنل ہو چاہے وہ سوشل ہو، آخر کار اس کا جواب جو ہے وہ اسلام میں ہے، وہ قرآن میں ہے، اور امید ہے کہ اس مختصر گفتگو میں اس حقیقت کی جھلک حاصل ہوئی ہو۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، بہت ہی اچھے اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے 28ویں پارے کا تعارف ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ چونکہ ہمارا وقت تمام ہو گیا ہے، بہت سے مفاہیم ایسے ہیں جو ہمارے ناظرین کی خدمت میں اور بھی پیش ہو سکتے تھے، لیکن وقت کی تنگی کی بنیاد پر ان کی خدمت میں وہ پیغام نہ پہنچا سکے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ ہم کل پھر 29ویں پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ دعا ہے پروردگار سے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تعلیمات ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف آگے بڑھیں اور اسے پڑھیں، تلاوت کریں، اسے سمجھیں، غور کریں، اور غور کرنے کے بعد پھر اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ پھر آخر میں ایک اور دعا ہے، میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم سے جتنا بھی ہو سکتا تھا ماہ مبارک رمضان میں ہم نے عبادت کی ہے، تیری بارگاہ میں آنے کی کوشش کی ہے۔ میرے معبود، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں آ سکیں، لیکن اس مہینے کی ابھی جو بھی برکتیں ہم پہ نازل فرما، اور ہمارے جو بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں ان سب کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔